آج ہم ایک ایسی سلطنت کی بات کر رہے ہیں جو جنوب مشرقی ایشیا میں سمندروں پر 6 صدیاں حکمران رہی، مگر ہتھیاروں سے نہیں بلکہ تجارت اور علم کی بنیاد۔ یہ کہانی ہے سری وجیا کی۔ 7ویں صدی میں سماٹرا کے شہر پالبانگ سے ابھری اور 13ویں صدی تک ایک بڑی طاقت رہی، لیکن آج کل زیادہ لوگ نہیں جانتے اسے، گمنام سی ہے۔ جی ہاں، اور یہی گمنامی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کافی دلچسپ بناتی ہے۔ سری وجیا کا زیادہ تر اثر تو وہ آبنائے ملاکا اور سنڈا جو اہم سمندری راستے ہیں نا، ان پر کنٹرول کی وجہ سے تھا۔ یہ ہندوستان، چین، عرب دنیا، ان سب کے بیچ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ بدھ مت کی تعلیمات کا بھی ایک بہت اہم گڑھ تھا۔ اچھا، تو شروعات کیسے ہوئی؟ بنیاد کیسے رکھی گئی اس کی؟ دیکھیں، سب سے ٹھوس شواہد میں سے ایک تو وہ ہے 683 عیسوی کا کتبہ کدوکان بکٹ، پرانی ملے زبان میں ہے۔ اس میں ایک حکمران کا ذکر ہے، داپنتا ہیانگ سری جیاناسا۔ وہ کوئی 20,000 افراد کے ساتھ ایک سمندری مہم پر نکلے اور کامیاب ہوئے۔ اسی کو سری وجیا کا آغاز مانا جاتا، اور ان اہم آبناؤں یعنی ملاکا اور سندا پر کنٹرول کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ٹیکس لیتے تھے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک پاور تھی۔ مطلب خطے میں معلومات، سامان، سب کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا۔ یہ چین کے تانگ خاندان اور ادھر ہندوستان کے گپتا اور بعد میں چولا، ان کے درمیان ایک پل کی طرح تھی۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایتی فوجی طاقت نہیں تھی، یہ ایک منڈالا نظام پر چلتی تھی۔ منڈالا نظام وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک مرکزی طاقت پالمبانگ اور اس کے ارد گرد چھوٹی ماتحت بندرگاہیں جیسے کیدا، چیا، ایک دائرے کی طرح۔ اچھا، وہ وفاداری کے طور پر خراج دیتیں اور بحری مدد فراہم کرتیں۔ یہ فوجی قبضے سے زیادہ آپ کہیں اتحاد اور اثر و رسوخ کا نظام تھا۔ معاشی مفاد تو بہت اہم تھا، لیکن صرف وہی نہیں تھا، ثقافتی اور مذہبی تعلقات بھی تھے۔ اچھا، اور ان کی بحری طاقت کیسی تھی؟ مطلب جہاز وغیرہ؟ اس کا اندازہ ہمیں وہ جاوا میں برو بدور کا اسٹوبا ہے نا، جی، برو بدور، وہاں جو نقوش ہیں پتھروں پر، ان میں بڑے سمندر پار جانے والے جہاز دکھائے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ سری وجیا کے ہی جہاز ہوں۔ واہ! اور پھر جو ڈوبے ہوئے جہاز ملے ہیں سمندر سے، ان میں قیمتی سامان، کافور، لونگ، جائفل، سونا، یہ سب ان کی تجارت کی وسعت بتاتا ہے۔ اور چینی ریکارڈز میں بھی ذکر ہے؟ جی، چینی تاریخ میں بھی ہے کہ سری وجیا سے ہاتھی اور مسالے تحفے میں بھیجے جاتے تھے۔ اسے مشرق کا نالندہ کہا جاتا تھا۔ ایک مشہور چینی بدھ راہب تھے آئی چنگ، وہ 671 عیسوی میں ہندوستان جا رہے تھے، تو یہاں 6 مہینے رکے سنسکرت سیکھنے کے لیے، اور انہوں نے یہاں کے علمی ماحول کی بڑی تعریف کی۔ اچھا، سری وجیا میں مہایان اور وجریان بدھ مت، یہ مکاتب فکر کافی پھیلے اور مقامی عقائد کے ساتھ مل بھی گئے۔ اس کی کوئی مثال، کوئی جگہ؟ جی، سماٹرا میں موارو جامبی ٹیمپل کمپلیکس ہے۔ موارو جامبی؟ وہاں 80 سے زیادہ سرخ اینٹوں کے پرانے مندروں کے آثار ملے ہیں۔ بہت بڑا کمپلیکس ہے، کہتے ہیں جنوبی مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا قدیم مندر کمپلیکس ہے۔ اتنی بڑی کامیاب سلطنت، لیکن پھر زوال کیسے آیا؟ دیکھیں، ایک بڑا دھچکا تو لگا 1025 عیسوی میں۔ 1025 کیا ہوا تھا؟ جنوبی ہندوستان میں چولا سلطنت تھی، بہت طاقتور۔ ان کے حکمران تھے راجندر چولا اول۔ انہوں نے سری وجیا پر ایک بہت بڑا بحری حملہ کیا۔ تنجور، جو آج کل تھانجاور ہے، وہاں کتبے ملے ہیں جن میں پالمبانگ سمیت کئی بندرگاہوں پر قبضے اور لوٹ مار کا ذکر ہے۔ تو یہ حملہ وجہ بنا زوال کی؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو حملہ یقیناً بہت نقصان دہ تھا، لیکن شاید صرف یہی وجہ نہیں تھی۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو موسا ندی پالمبانگ کو سمندر سے ملاتی تھی، اس میں گاد بھرتی گئی، مٹی جمع ہو گئی، تو بندرگاہ کی اہمیت کم ہو گئی۔ تجارت پھر جامبی اور بعد میں ملاکا جیسی نئی جگہوں پر چلی گئی۔ یعنی جغرافیائی تبدیلیاں بھی؟ جی بالکل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو منڈالا نظام تھا، جو اتحاد پر مبنی تھا، وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی مسئلوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہو۔ آہستہ آہستہ تاریخ سے مٹ گئی۔ 13ویں صدی تک تو اس کا ذکر تقریباً ملتا ہی نہیں ریکارڈ میں۔ صدیوں تک یہ بس کتبوں اور غیر ملکی تحریروں میں ایک نام ہی رہی۔ اور پھر اسے دوبارہ دریافت کیا گیا؟ جی، 20ویں صدی میں خاص طور پر ایک فرانسیسی محقق تھے جارج کوڈس، ان کا کام بہت اہم ہے۔
انہوں نے مختلف شواہد کو جوڑا اور سری وجایا کی گمشدہ تاریخ کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کیا۔ سب سے اہم شاید زبان ہے۔ زبان کیسے؟ سری وجایا نے انتظامی اور تجارتی زبان کے طور پر پرانی مالے زبان کو استعمال کیا اور پھیلایا۔ اچھا۔ اسی نے پورے خطے میں مالے اور اس سے جڑی زبانوں اور رسم الخط کی بنیاد رکھی۔ اس کا اثر آپ کو فلپین میں 900 عیسوی کے لگونا کاپر پلیٹ کتبے تک میں نظر آتا ہے۔ واہ، یعنی کافی دور تک۔ جی، اور آج بھی انڈونیشیا کا جو قومی نظریہ ہے نا، واواسان نوسنتارا، ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ ملک کے اتحاد اور اس کی وسیع سمندری حدود پر زور دیتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ کریں تو۔ اور اس کی کہانی جنگوں میں نہیں کھوئی، بلکہ وقت کے ساتھ دریاؤں کے راستے بدلنے سے زمین کی تبدیلیوں میں گم ہو گئی۔ لیکن اس کی گونج آج بھی جنوبی مشرقی ایشیا کی زبانوں میں، تجارتی راستوں میں، ثقافتی روایات میں سنائی دیتی ہے۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ سری وجایا جیسی سلطنت جو زمینی فتح کے بجائے سمندری رابطوں اور علم کے بہاؤ پر قائم تھی، اس کو سمجھنا ہمیں سلطنت کے بارے میں ہمارے جو روایتی خیالات ہیں نا، جی، جو اکثر فوجی طاقت اور زمینی کنٹرول پر مبنی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا سری وجایا کو سمجھنا ہمیں ان خیالات پر نظر ثانی کرنے کا موقع نہیں دیتا؟